إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورہ سبا سٹارٹ کر رہے ہیں۔ یہاں سے سورہ سبا سے قرآن کریم کی صورتوں کا ایک 5واں گروپ شروع ہو رہا ہے۔ میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا صورتوں کے کچھ بڑے گروپس ہیں، جن میں پہلا گروپ جو ہے ان میں سورۃ الفاتحہ ہے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور مائدہ۔ ان میں جو بڑی صورتیں ہیں وہ مدنی صورتیں ہیں اور سورہ فاتحہ جو ہے وہ مکی سورہ ہے۔ اسی طرح جو دوسرا گروپ ہے وہ پھر سورہ انعام سے سورہ توبہ تک ہے، جس میں جو ہے سورہ انعام، سورہ اعراف، انفال اور سورہ توبہ ہیں۔ ان میں انعام اور اعراف دو صورتیں مکی ہیں، اور سورۃ الانفال اور سورہ توبہ یہ جو ہے مکی صورتیں ہیں۔ اور اسی طرح جو تیسرا گروپ تھا اس میں سورہ یونس سے لے کر سورۃ النور تک، جن میں زیادہ تر صورتیں مکی ہیں اور سورہ نور مدنی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگلا جو گروپ ہے اس کے بعد اس میں سورہ فرقان سے لے کر پھر سورہ احزاب تک، باقی ساری صورتیں جو ہے وہ مکی ہیں، سورہ احزاب مدنی ہے جو ابھی ہم نے ختم کی۔ اب پچھلے گروپ میں سورہ نور جو ہے وہ مدنی سورہ ہے اور پہلے نازل ہونے والی ہے۔ یہ سورہ احزاب جو ہے یہ بعد میں نازل ہونے والی، یہ بھی سورہ مدنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں سے اب جو شروع ہو رہا ہے سورہ سبا سے گروپ شروع ہو رہا ہے، اس میں یہ گروپ چلے گا سورۃ الحجرات تک، ٹھیک ہے، سورہ حجرات تک۔ اب اس گروپ میں زیادہ تر صورتیں جو ہے وہ مکی ہیں، اور سورہ محمد سے لے کر آگے سورہ حجرات وہ مدنی ہیں۔ مکی صورتوں کا مضمون آپ کو بتایا تھا کہ جس میں توحید کا اس بات ہے، توحید کی دعوت ہے اور آخرت کا اس بات ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اس بات ہے۔ زیادہ تر مکی صورتوں میں اس چیز پر زور دیا جاتا ہے کہ آخرت ہے، مرنا ہے، مر کر دوبارہ اٹھنا ہے، حساب و کتاب ہے، ان چیزوں کا بیان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مزید ہم آگے چل کے اگلا گروپ جب شروع ہوگا اس پر بھی بات کریں گے۔ تو یہ جو ہے 5واں گروپ ہے۔ اور ایک چیز یہ بھی نوٹ کرنے کی ہے یہاں پر کہ سورہ قرآن کریم میں ایک سورہ شروع ہوتی ہے الحمدللہ سے، یہاں پر یہ چوتھی سورہ ہے جو الحمدللہ سے شروع ہونے والی ہے۔ پہلی سورت الحمدللہ رب العالمین سورۃ الفاتحہ ہے، دوسری سورت جو ہے وہ سورہ انعام ہے جو الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، وہ الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قرآن کے وسط میں درمیان قرآن میں سورۃ الکہف وہ بھی الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ صورت ہے سورہ سبا، اور اس سے آگے والی سورہ بھی الحمدللہ سے شروع ہونے والی سورہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صورتیں 3 پیچھے گزر گئیں اور 2 یہ ہیں، 5 صورتیں قرآن کریم میں ہیں جن کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے۔ اور یہ سورہ سبا ایک ملک کا بھی نام ہے، اس ملک کی جو ہے تھی ایک ملکہ تھی جس کو ملکہ بلقیس کہا جاتا ہے، جو ہم جس کا تذکرہ سورۃ النحل میں بھی پڑھ آئے ہیں۔ اب اس سورہ میں اس قوم کا ذکر ہے، قوم سبا جو تھی اس کا ذکر ہے، اور اس میں انہوں نے ناشکری کی تھی اللہ رب العالمین کی، اس ناشکری کی جو ان کو سزا ملی اس کا بھی ذکر ہے۔ اور شروع میں لفظ بھی وہی الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہیں، ساری تعریفیں، تعریف کرو اللہ کا، شکر ادا کرو تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی زیادہ دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے ہم اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لیے، الذی لہ ما فی السماوات وہ ذات کے جی اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ اور اسی کے لیے تعریف ہے آخرت میں بھی، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ اور وہی نہایت حکمت والا ہے، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ وہ جانتا ہے جو کچھ داخل ہوتا ہے زمین میں، وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا
اور جو کچھ نکلتا ہے زمین سے، وما ينزل من السماء اور جو کچھ اترتا ہے آسمان سے، وما يعرج فيها اور جو کچھ چڑھتا ہے آسمان میں، وهو الرحیم الغفور اور وہی نہایت رحم کرنے والا الغفور بہت بخشنے والا ہے۔ وقال الذين كفروا اور کہا ان لوگوں نے کفر جن سب نے کفر کیا، لا تأتین الساعة کیا کہا، وہ کہنے لگے کہ ہم پر قیامت آئے گی نہیں، قل کہہ دیجیے بلا کیوں نہیں، وربی قسم ہے میرے رب کی، لتأتینکم ضرور آئے گی وہ تم پر، عالم الغیب عالم الغیب عالم غیب کے جاننے والے کی طرف سے، لا یعزب عنہ کہ نہیں پوشیدہ رہتی عنہ اس سے، مثقال ذرہ ذرہ برابر بھی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے، نہ آسمانوں میں، ولا فی الارض اور نہ زمین میں، ولا اصغر من ذلک اور نہ چھوٹی اس سے، ولا اکبر اور نہ بڑی اس سے، الا فی کتاب مبین ہر چیز واضح کتاب میں لکھی ہوئی ہے، لیجزی الذین تاکہ وہ بدلہ دے ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور ان سب نے عمل کیے نیک، اولئک لہم مغفرہ یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے مغفرت ہے، ورزق کریم اور باعزت روزی ہے، والذین سعوا اور وہ لوگ جن سب نے کوشش کی، فی آیاتنا ہماری آیتوں میں، معاجزین نیچا دکھانے والے ہیں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، لہم عذاب ان کے لیے عذاب ہے، من رجز رسوا کر دینے والا اور بدترین قسم کا عذاب ہے، علیم دردناک، وَيَرَى الَّذِينَ اور دیکھتے ہیں الَّذِينَ وہ لوگ اوتوا العلم کہ جو سب دیے گئے علم، الَّذِينَ الَّذِي انزل الیک وہ علم جو نازل کیا گیا آپ کی طرف میں، ربک آپ کے رب کی طرف سے، هو الحق وہی حق ہے، ویہدی اور وہی ہدایت دیتا ہے، الی صراط العزیز الحمید اس راستے کی طرف، العزیز جو غالب ہے، اس راستے کی طرف، العزیز جو غالب ہے، الحمید نہایت تعریفوں والا ہے۔ وقال الذین اور کہا ان لوگوں نے کفروا جن سب نے کفر کیا، هل ندلکم کیا ہم دلالت کریں، ہم تمہیں بتائیں ایک ایسے آدمی کی جو ہے رہنمائی کریں، علی رجل ایسے آدمی کی ینبئکم وہ خبر دیتا ہے، اذا مزقتم کہ جب تم ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے، کل ممزق خوب ریزہ ریزہ کر دیا پوری طرح تم مٹی میں مٹی ہو جاؤ گے، انکم لفی خلق جدید بلا شبہ تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، افطرہ اللہ کذب کیا اس نے باندھا ہے اللہ پر جھوٹ، ہم بھی جنہ ہے اسے کوئی جنون ہے، بل الذین لا یؤمنون بالآخرہ بلکہ وہ لوگ جو سب نہیں ایمان رکھتے آخرت پر، فی العذاب وہ عذاب میں ہیں، والضلال البعید اور دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، افلم یروا تو کیا نہیں ان سب نے دیکھا، الہ اس کی طرف، ما بین ایدیہم جو ان کے ہاتھوں کے درمیان ہے، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے، من السماء یا آسمان میں، والارض اور زمین میں، ان نشأ نخسف بهم الارض اگر ہم چاہیں تو ہم دھنسا دیں ان کو زمین میں، او نسقط علیہم کسفا من السماء یا ہم گرا دیں ان پر کسفا ایک ٹکڑا من السماء یا آسمان سے، ان فی ذلک لآیہ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں، لکل عبد منیب ہر بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہے، جو پلٹنے والا ہے اللہ کی طرف۔ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا، ابھی اس کی مختصر تفسیر بھی دیکھتے ہیں۔ شروع میں جو پہلی آیت ہے اس میں الحمدللہ اللہ کی شکر گزاری کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ہر وقت ہمیں الحمدللہ کہتے رہنا چاہیے، زبان سے بھی اللہ کی تعریف ہو، اعضاء سے بھی اللہ کی تعریف ہو، دل و جان سے اللہ کی تعریف کریں۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، ان شکرتم لازیدنکم تم اگر میرا شکر ادا کرو گے، لازیدنکم تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، ولئن کفرتم اور یاد رکھو اگر میری ناشکری کرو گے تو ان عذابی لشدید میرا عذاب بھی پھر بہت سخت ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہمیشہ ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے، جس حال میں بھی اللہ رب العالمین رکھیں اسی حال میں شکر ہو، کیوں؟ کیونکہ اسی کا ہے نا جو کچھ آسمانوں میں ہے، اس لیے بھی شکر کرنا ہے، جو کچھ ہمیں ملا ہے وہ اس کا ہے، سانسیں دی ہوئی اسی کی ہیں، زبان میں بولنے کی جو طاقت ہے وہ اسی کی ہے، آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت ہے اسی کی ہے، ہاتھوں میں پکڑنے کی، پاؤں میں چلنے کی، ساری ہمتیں، قوتیں، طاقتیں، اختیار، قدرت، کنٹرول سب کس کا ہے؟ ہمارے رب کا۔ وہ رب نہ چاہے تو ایک لمحہ ہم نہ گزار سکیں، ایک لفظ ہم نہ بول سکیں، پانی کا ایک قطرہ ہم نہ پی سکیں، کھانے کا ایک لقمہ، ایک نوالا ہم اپنے حلق میں نہ اتار سکیں، ہم ایک پاؤں اٹھا کر آگے نہ رکھ سکیں اگر ہمارا رب نہ چاہے۔ یہ اس کی چاہت ہے، اس کی مرضی ہے، اس کی دی ہوئی طاقتیں ہیں، اسی کی صلاحیتیں دی ہوئی ہیں ہمیں، تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم لمحہ لمحہ ہر قدم پر اس کا شکر ادا کرتے رہیں، اسی کا ہے سب کچھ، وما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی اسی کا ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ اور اسی کے لیے تعریف ہے آخرت میں بھی۔ جو دنیا میں تعریف ادا کرتے ہیں الحمدللہ کہتے ہیں،
آخرت میں بھی کہیں گے۔ اور جو لوگ نہیں الحمدللہ کہتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان نہیں کرتے، اللہ کے باغی اور نافرمان ہیں، وہ بھی قیامت کے دن مجبوراً اللہ کے سامنے جھکیں گے اور الحمدللہ کہیں گے، لیکن اس وقت ان سے جھکنے کی صلاحیت کو چھین لیا جائے گا۔ اور جو مومن ہیں، اللہ کے فرما بردار، جب جنت میں پہنچیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لیں، جب جنت میں پہنچیں گے تو وہ جنت میں جا کر جنتی وہاں پر بھی الحمدللہ کہیں گے۔ کہ پیچھے ہم پڑھا ہے نا سورہ اعراف میں، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ جنتی جب جنت میں پہنچیں گے تو کیا کہیں گے؟ الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے، ہدانا لہذا، جس نے ہمیں اس جنت کی ہدایت دی، اس جنت کا راستہ دکھایا، رہنمائی کی ہمیں، تو ہم یہاں پہنچے ہیں۔ وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اگر ہمارا رب ہمیں جنت کی رہنمائی نہ کرتا، ہمیں توفیق نہ دیتا، ہم پر رحمت نہ کرتا، تو ہم اپنے کسی بھی قوت طاقت کو استعمال کر کے ہم یہاں نہ پہنچ سکتے تھے۔ وہاں بھی جنت میں بھی جا کر الحمدللہ کہیں گے۔ دوسری جگہ پر آتا ہے نا، وقال الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن، اگلی صورت میں آ رہا ہے سورہ فاطر میں، وقال الحمدللہ، اور وہ کہیں گے ساری تعریفیں اللہ کے لیے، اذهب عنا الحزن، جس نے ہر قسم کے غم، تکلیفیں، پریشانیاں ہم سے دور کر دیں اور ہمیں اس نعمتوں والی جنت کا وارث بنا دیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے کہ جو دنیا میں الحمدللہ کہتے ہیں وہاں پہ جا کر بھی الحمدللہ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور سب سے پہلی بات وہاں پہ کیا ہوگی؟ سلام علیکم، فرشتے بھی آئیں گے تو ان پر سلام کہیں گے، السلام علیکم، السلام علیکم کہیں گے، اور وہ خود بھی جنتی جب ایک دوسرے سے ملیں گے تو السلام علیکم کہیں گے۔ وَهُوَ الحکیم، اور وہ خوب حکمت والا ہے، اس کا ہر کام حکمت سے بھرا ہوا ہے، کوئی بھی کام اس کا حکمت سے خالی نہیں ہے، ہر کام میں حکمت ہے، اور خوب خبردار ہے کون کیا کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ رات کو ایک اسٹوڈنٹ نے، ہمارا لیکچر تھا یوتھ انسٹیٹیوٹ میں، تو وہاں پہ ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا، بعد میں سوال جو آپ کا سیشن ہوتا ہے تو اس میں ایک سوال کیا ایک بچے نے، وہ کہتا ہے کہ اگر ہمارا جو ٹاپک تھا وہ صحابہ کرام کا ایمان، ان کی شان اور مقام تھا، اسی حوالے سے اس نے ایک سوال کیا کہ ہم اس دور میں ہیں، آج ہم اس دور میں ہیں، اور آپ نے کہا کہ ہم اگر جتنا بھی عمل کریں، جتنے بھی ایفرٹ ہم لگا لیں، ہم صحابہ کرام کے شان مقام تک نہیں پہنچ سکتے، تو اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اور زمانے میں ہوتے تو ہم بھی مقام پا لیتے۔ یہ ہمارا کیا قصور ہے کہ ہم اس دور میں پیدا ہوئے ہیں؟ یہ اس کا اصل سوال یہ تھا کہ ہمارا قصور کیا ہے کہ ہم اس دور میں پیدا ہوئے ہیں، ہم جتنی بھی کوشش محنت کریں ان کے مقام تک ہم نہیں پہنچ سکتے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے ان کو جواب دیا، تو اس لفظ میں بھی اسی کویسچن کا آنسر یہاں بھی موجود ہے کہ اللہ تعالی حکیم ہے، اللہ خبیر ہے، اللہ کو پتہ تھا کہ ہم نے کس دور میں رہنا ہے۔ میں نے رات کو اس نوجوان کو بھی بتایا کہ یہ تو ہم چاہ رہے ہیں نا کہ ہم اس دور میں ہوتے تو ہم بھی صحابہ کرام کا مقام پا لیتے، اگر ہے نا، کلمہ لو کہنے سے منع کیا گیا ہے، اگر ہم وہاں ہوتے تو پتہ نہیں ہم نہ مانتے، پھر ہمارا تو ایمان کتنا کمزور ہے، ہم یہ چھوٹی چھوٹی قربانیاں نہیں دے سکتے، اس دور میں ہوتے اور اتنے بڑے امتحانات اور اتنی سختیاں اور اتنی تنگیاں جو صحابہ کرام نے برداشت کی، اگر ہم سے وہ برداشت نہ ہوتی تو ہم پھر کیا بن جاتے؟ پھر اس دور میں صرف صحابہ تھوڑی تھے، اس دور میں تو ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، اس دور میں عبداللہ بن ابی بھی تھا، اس دور میں منافق بھی تھے، سب تھے اس دور میں، انہوں نے بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا نا، وہ بھی تو تھے نا یہودی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے اولاد کو پہچانا جاتا ہے، جانتے تھے، مانتے تھے۔ ابو جہل بھی کہا کرتا تھا ما رأیت بعینی ہاتین مثل محمد، میں نے محمد جیسا سچا اس کائنات میں دیکھا ہی نہیں ہے۔ سچائی کی تعریفیں تو وہ بھی کیا کرتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے اگر نہیں کہتے، اللہ تعالیٰ کو خوب خبر تھی کہ ہم کس دور میں پیدا ہونے کے لائق ہیں، اسی دور میں پیدا کہ اللہ کا ہر فیصلہ حکمت سے بھرا ہوا ہے، اس دور میں ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، ٹھیک ہے نا۔ اسی دور میں جتنی اللہ نے صلاحیت دی ہے، جتنی ہمارے پاس قوت طاقت ہے، اتنا ہم ایفرٹ کریں، اللہ کو پتہ ہے نا کتنا ہم جتنا کر سکتے ہیں وہ تو کریں، اتنی محنت تو کریں نا ہم۔ اگر جتنی صلاحیت اللہ نے ہمیں دی ہے اتنی بھی نہ کریں، ہم ہر وقت جو ہے ہم وہ لیزی پن کا شکار رہیں، ہر وقت جو ہے کوستے رہیں، اور ہر وقت ہم جو ہے دوسروں پر ہی بلیم ڈالتے رہیں کہ فلاں کا قصور ہے، یوں ہو گیا، اگر یوں ہوتا تو میں پھر یہ کر لیتا، یہ تو پھر نہ کرنے والی بات ہے نا۔ اس دور صحابہ کرام کا دور اپنے دور کا موازنہ کرے نا، تو کتنی صلاحیتیں، کتنی جو ہے اللہ کی دی ہوئی جو ہے
جدید ٹیکنالوجی اور جدید مشینیں اور جدید ہمارے پاس جو سہولتیں ہیں ان کو استعمال کر کے اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کریں نا ہم، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کا ہر فیصلہ حکمت سے بھرا ہوا ہے. خبیر وہ خوب خبردار ہے، اس کو پتہ ہے، اس کو پتہ تھا کہ کس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بننا ہے، کس کے دل سب سے زیادہ عظیم ہے. ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے دیکھا تمام انسانوں کے دلوں کو دیکھا، سب سے جو خوبصورت دل تھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بنایا، پھر انبیاء کا دل بنایا، پھر انبیاء کے بعد باقی انسانیت کے دلوں کو دیکھا، جن کے دل سب سے زیادہ عظیم تھے، پاکیزہ تھے، ان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنا دیا ہے. یعلم ما یلج، وہ جانتا ہے جو کچھ داخل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ داخل ہوتا ہے زمین میں کیا کچھ داخل ہو رہا ہے. زمین میں پانی کے قطرات جا رہے ہیں، زمین میں بارش برستی ہے تو زمین میں پانی اس زمین کو جذب کر لیتی ہے، اور پھر ہم انسان مرنے کے بعد کہاں جا رہے ہیں؟ اسی زمین میں جا رہے ہیں. بیج اس زمین میں داخل کرتے ہیں. کسان جب فصل کو اگانے کے لیے بیج بوتا ہے نا، زمین کے اندر اس کو چھپا دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ سب رب جانتا ہے کون سا دانہ کس جگہ پہ پڑا ہے، کس گٹھلی سے، کس بیج سے کون سا درخت نکالنا ہے. پھر اوپر سے پانی آتا ہے، وہ بھی اسی زمین میں جذب ہوتا ہے. وما یخرج منہا، پھر اسی زمین سے نکلتا ہے، اسی زمین سے نکل رہا ہے. پھول نکل رہے ہیں، پھل نکل رہے ہیں، کونپلیں نکل رہی ہیں، درخت نکل رہے ہیں، سبزہ اگ رہا ہے، سب کچھ اسی زمین سے نکل رہا ہے. پھر اسی زمین سے جو ہے وہ خزانے نکل رہے ہیں، ہیرے، سونے، جواہرات، یہ جو مائنز ہیں، ان مائن سے کیا کچھ نکل رہا ہے، کتنی چیزیں نکل رہی ہیں، وہ سب اللہ کو پتہ ہے. آج تو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے، جدید مشینوں کے ذریعے نا سکین کیا جاتا ہے، پتہ کیا جاتا ہے کہ کس جگہ پر مائنز ہیں، کہیں پر کوئلے کی مائنز ہیں، کہیں پر سونے کی مائنز ہیں، کہیں پر جو ہے وہ لوہا ہے، کہیں پر گیسز ہیں، کہیں پر پیٹرول ہے، جو ہے وہ تیل ہے. یہ ساری چیزیں نکالی جا رہی ہیں. اللہ کو پتہ ہے کس جگہ پر کیا ہے، کتنے خزانے اس زمین میں چھپے ہوئے ہیں، کیا کچھ نکل رہا ہے، سب اللہ کو پتہ ہے. وما یخرج منہا، اور کیا کچھ نکل رہا ہے یہاں سے. وما ینزل من السماء، اور جو کچھ اترتا ہے آسمان سے رزق بھی اترتا ہے، آسمان سے اللہ کے احکامات اترتے ہیں، آسمان سے فیصلے اترتے ہیں زمین پر نافذ ہونے کے لیے، آسمان سے بارش اترتی ہے، ٹھیک ہے، آسمان سے اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، اور آسمان سے اترا ہے یہ نور، آسمان سے اترتی ہیں روحیں. ہر انسان جو پیدا ہو رہا ہے اس کی روحیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ فوت ہونے کے بعد کہاں جا رہی ہیں روحیں؟ وما یعرج فیہا، اور جو کچھ چڑھتا ہے اوپر کیا جا رہے ہیں؟ ہمارے اعمال اوپر جا رہے ہیں. فرشتے آتے ہیں ہمارے اعمال اوپر لے کے جاتے ہیں. کس نے نماز پڑھی، کس نے سجدے کیے، کون سجدوں میں رویا، کس نے قرآن کی تلاوت کی، کس نے نافرمانیاں کی اور بغاوتیں کی، وہ کہاں جا رہے ہیں؟ اور نیک لوگوں کی روحیں اوپر جا رہی ہیں فوت ہونے کے بعد، نیک لوگوں کی روحیں اوپر جا رہی ہیں. وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، وہ نہایت رحم کرنے والا ہے اور غفور بہت بخشنے والا ہے. ان ساری چیزوں کو وہ جاننے والا ہے. کائنات کا ایک پتا بھی درخت سے گرتا ہے نا، وہ زمین پر پہنچتے ہوئے کتنی کروٹیں بدل رہا ہے اللہ کو معلوم ہے. کتنے درخت کے پتے لگے ہوئے ہیں وہ اللہ کو پتہ ہے، کتنے خشک ہیں، کتنے سوکھ چکے ہیں، کتنے گر چکے ہیں، اور جب سے یہ درخت بنا اس درخت پہ کتنے پتے لگ چکے ہیں اور کتنے اور لگنے ہیں، سب اللہ کو پتہ ہے. ما ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، نہ کوئی خشک نہ کوئی تر، کوئی بھی خشکی اور تری کی جگہ ایسی نہیں جس کا علم اللہ کو نہ ہو. کائنات کا ذرہ ذرہ، ریت کے ذرات کتنے ہیں، پانیوں کے قطرات کتنے ہیں، آسمان سے اترنے والی بارش کے قطرے کتنے ہیں. کوئی جدید ٹیکنالوجی اس وقت سائنس ترقی کر چکی ہے اور بہت عروج پر پہنچ چکی ہے، کوئی مشینری ایسی ایجاد نہیں ہوئی جو بارش کے قطروں کو گن سکے کہ کتنے بارش کے قطرے ہوئے ہیں. یہ تو اندازہ لگایا جیسے نا اتنے کیوسک جو ہے وہ پانی آیا ہے اور اتنے بادل جا رہے ہیں، اندازہ ہوتا ہے اتنی بارش آ سکتی ہے، اتنی سپیڈ سے جو ہے ہوائیں چل رہی ہیں. لیکن کتنے قطرے آئے اس زمین پر، کتنے قطرے برسے اس جو ہے زمین کے اس ٹکڑے پر، اللہ کو پتہ ہے. اور اللہ کو پھر حکیم الخبیر، وہ حکمت والا ہے نا، اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ کس جگہ پر کتنے قطروں کی ضرورت ہے، کس درخت کو کتنے قطروں کی ضرورت ہے، کس درخت کو کتنی سورج کی روشنی کی ضرورت ہے، اور کس علاقے میں کن لوگوں کو کتنے پھلوں کی ضرورت ہے، کتنے اناج کی ضرورت ہے، کتنی سبزیوں کی ضرورت ہے، اور کس علاقے میں جو ہے کتنے پیٹرول کی ضرورت ہے، کتنی گیسوں کی ضرورت ہے. وہ سارا سب جو ہے اپنی حکمت کے ساتھ اور خوب خبر رکھنے والا ان ساری چیزوں کو اپنی حکمت کے مطابق چلا رہا ہے. کتنی بارش کہاں برسانی ہے، کیسے برسانی ہے، کیوں برسانی ہے، کتنی نباتات کہاں پہ اگانی ہے، کتنے پھل کہاں پہ ضرورت ہیں، کتنی سبزیاں کہاں پہ، وہ سب نکل رہی ہیں. پھر اس کے بعد پہنچانی کہاں ہیں،
کہاں کہاں تک. اب دیکھیں نا ایک دانہ ایک پھل کس علاقے میں لگا, وہاں سے کہاں پہنچا, کتنے لوگوں نے اس میں سے جو ہے وہ پرافٹ انگیج کیا, اور پھر اس کے بعد وہ پہنچا ہم تک ہیں. کبھی کس انسان تک, کبھی سوچا ہے ایک لقمہ, ایک نوالا جو منہ میں ڈالتے ہیں, کبھی سوچا ہے اس ایک لقمے کو بنانے کے لیے اللہ کی کتنی بڑی کائنات پیچھے مسخر ہے. کس نے دانہ زمین میں داخل کیا تھا, اور کس جو ہے وہ رب کائنات نے آسمان سے جو ہے بارش برسائی تھی, بارش برسی سے پانی چلا تھا, یا بارش اسی جگہ پر برسی یا بارش کہیں اور برسی پہاڑوں پر برسی, ان پہاڑوں سے جو ہے وہ برف بنی, برف بن کر پھر ندی نالوں میں آ کر دریاؤں میں آئی, دریاؤں سے پھر نہریں چلی, نہروں سے پھر کھالوں میں آئی, کھالوں سے پھر پانی لگا کھیتوں کو, اور پھر پانی لگانے والا بھی کوئی تھا, ہل چلانے والا بھی کوئی تھا, پھر ہوائیں چلیں, فضائیں آئیں, سورج نے روشنی دی, پھر وہ پکا, وہ دانہ بڑا ہوا, وہ پکا, وہ کسی نے کاٹا, کسی نے پھر جو ہے وہ اس کو کاٹنے کے بعد اس کو جو ہے اس میں ڈال کر ہارڈ بیسٹر کے ذریعے اس کے جو ہے وہ گندم کا دانہ نکالا گیا, پھر جو ہے اس کو کسی نے اس کا آٹا بنایا, کسی نے اس کو گوندا, کسی نے اس کو پکایا, پھر جو سالن تو نے کھایا, اس کے لیے کتنی کائنات مسخر ہے. ذرا تصور کیا کریں یہ چیزیں نا, یہ غور و فکر, اور اپنے بچوں کو بھی ضرور بتائیں, یہ چیز اپنے بچوں کو بھی بتائیں. بچوں میں رب کا تعارف کیسے ہوگا, کیسے اللہ کا, ان کو دن رات موبائل دیے رکھیں, بس اللہ کا تعارف کیسے پتہ چلے گا. ان چیزوں پر خود بھی غور و فکر کریں, اور اپنے بچوں کو بھی غور و فکر کرنے کی تلقین کریں. باہر لے کے جائیں ان کو گھمانے کے لیے, ایک تو ان کی صحت بھی بہتر ہوگی, موبائل کی سے جان چھڑوائیں, ان کو ایک ٹائم بنائیں, بچوں کو ٹائم دیں, گھومنے کے لیے لے جائیں, کسی گارڈن میں لے جائیں, ٹھیک ہے نا, کسی پارک میں لے جائیں, گھر میں کوئی جگہ ہے تو وہاں لے جائیں, اور کسی درخت کے ایک پتے پر غور کروائیں, دیکھیں یہ پتا کیسے ہے, کس نے بنایا ہے. کسی جب کوئی پھل کھائیں تو غور کریں اس پر. اس میں جب ہم ان کے سامنے ان سے پوچھیں گے سوالات پھلوں پر, پھلوں کے ذائقے پر, ان میں رنگ پر, ان کے اندر خوشبو پر, دیکھیں نا ایک ہی چیز ہے, ایک ہی آم, اس آم کی کتنی قسمیں ہیں, کتنی اس کی کوالٹیز ہیں, ٹھیک ہے نا. آم کے اندر رس کس نے بھری, مٹھاس کس نے ڈالی, آم کے اندر رنگ کس نے ڈالا. دیکھنے میں تو ایک جیسے ہے نا, تھوڑا سا مختلف ہے, لیکن ذائقہ کتنا مختلف ہے. اور پھر ایک چھوٹی سی ٹہنی, ایک چھوٹی سی ٹہنی پہ کے اوپر لگا ہوا ہے یہ آم کا پھل, جہاں پہ پھل لگا ہے اس کے اوپر چھوٹی سی ڈنڈی ہے, اس ایک چھوٹی سی ڈنڈی کے اندر سے رس آ رہی ہے, اسی سے جو ہے نا وہ ذائقہ آ رہا ہے, مٹھاس آ رہی ہے. اس میں کوئی لگی ہوئی ہے, کوئی وین ہے اس میں, کیا ہے اس میں, کیسے آ گیا, گٹھلی کیسے بن گئی, اور پھر اس کے اندر رنگ کیسے آ گیا, ذائقہ کیسے آ گیا, مٹھاس کیسے آ گئی. یہ کون ہے بنانے والا, کون ہے کرنے والا. ان چیزوں پر ہم غور کریں گے نا تو انشاءاللہ اللہ کا تعارف ہوگا, اور اللہ رب العالمین کے ساتھ ہمارا تعلق پیدا ہوگا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں کہ کتنا, وما یخرج منہا, جو زمین سے نکلتا ہے کتنا نکلنا چاہیے, کتنے پھل کس علاقے میں ضرورت ہیں, کتنے اناج کی ضرورت ہے, کتنے بارش کے قطروں کی ضرورت ہے, کتنی جو ہے وہ پھلوں کی ضرورت ہے, کس طرح کے موسم کی ضرورت ہے, کتنے جانوروں کی ضرورت ہے. وہ سب اپنے اندازے کے مطابق جو ہے وہ پیدا کر رہے ہیں. اور اللہ رب العالمین کو ہر چیز کا علم ہے اور پتہ ہے. اور اسی طرح ان اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے پھر اللہ کا شکر بھی ادا کریں. یہ چیز بھی اپنے بچوں کو سکھائیں اور سمجھائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے تو یہ پھل ہم کھا رہے ہیں. یہ پھل تو اللہ نے پیدا کیے, بنائے, اور پھر اللہ نے ہمیں قوت خرید عطا کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ یہ ہمارے پاس آ گئے ہیں, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آئے ہیں, اور ہم اس کو کھا کر اللہ کا شکر ادا کریں. اور شکریہ کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ان جو چیز اللہ نے دی ہے, جو نعمتیں ہیں, ہم ان کو شیئر بھی کریں. جن لوگوں کے پاس وہ نہیں ہے, جو ہم سے کم ہیں, کمزور ہیں, غریب ہیں, بھوکے ہیں, بھوکوں کو کھانا کھلائیں, مجبور ہیں, ان کی مجبوریاں, ان کی پریشانیوں کو دور کریں. اللہ کے دیے ہوئے رزق کو ہم آگے اللہ کی مخلوق کے ساتھ بانٹیں, شیئر کر کے کھائیں, تو ہمارا رزق میں اور اضافہ ہوگا, اللہ تعالیٰ اور برکتیں اور رحمتیں عطا کریں گے. ٹھیک ہے نا. وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ, اور وہ بہت نہایت رحم کرنے والا اور بخشنے والا ہے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور کہا ان لوگوں نے جن سب نے کفر کیا, لَا تَأْتِينَ السَّاعَةُ, انہوں نے کیا کہا, قیامت آئے گی ہی نہیں, قیامت نہیں آئے گی. قل, ان سے کہہ دیں, بلا, کیوں نہیں آئے گی, وَرَبِّي, قسم ہے میرے رب کی, لَا تَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ, وہ ضرور آئے گی تم پر.
کس کی طرف سے؟ اس کی طرف سے جو غیب کا جاننے والا ہے. لا یعزب عنہ، اس سے ہرگز پوشیدہ نہیں رہ سکتی. مثقال ذرہ، ذرہ برابر، فی السماوات، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں. ولا اصغر من ذالک، نہ اس سے کوئی چھوٹی چیز. کیا ذرے سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہو سکتی ہے؟ ذرہ تو اسے کہتے ہیں نا، وہ چھوٹے سے چھوٹا عنصر کہ جس کو مزید چھوٹا نہ کیا جا سکے. اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہو سکتی ہے؟ اس سے بھی چھوٹی، یعنی وہ ذرہ جو مائکروسکوپ کے ذریعے سے نظر آتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وہ چیز جو تمہیں آنکھ سے نظر نہیں آتی، جدید مشین کے ذریعے ہم دیکھ رہے ہیں، اس سے بھی اگر کوئی چھوٹی چیز ہے، یعنی وہ چیز جو نظر ہی نہیں آ رہی، وہ کیا ہوگی؟ نیت. انسان کی نیت، انسان کے ارادے، کام کرتے وقت اس کی نیت کیا تھی وہ بھی اللہ کو پتہ ہے. کوئی بھی چیز، نیت بھی نہیں چھپ سکتی، تمہارے ارادے بھی نہیں چھپ سکتے اللہ تعالیٰ سے. ذرہ بھی نہیں چھپ سکتا، ذرہ سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہے وہ بھی اللہ رب العالمین سے نہیں چھپ سکتی. اللہ کو سب پتہ ہے کون کس چیز کا مستحق ہے. وہ الحکیم الخبیر، وہ حکمت والا ہے، باخبر ہے ہر چیز سے. اور وہ لائے گا اس قیامت کے دن کو، کیونکہ اس نے لانا ہے. کیونکہ اس کائنات میں برابری نہیں ہے، انصاف نہیں ہے. انصاف کے لیے اس رب نے قیامت کا دن رکھا ہے، اور اس قیامت کے آنے سے انصاف ہوگا. اس دن جو ہے عدل ہوگا، اور تمام انسانوں کو ان کے کیے کا بدلہ ملے گا. تو اس لیے وہ دن آنے والا ہے. ولا اکبر، نہ اس سے چھوٹی، اللہ نہ اس سے بڑی، اللہ فی کتاب میں مبین، سب واضح کتاب میں لکھا ہوا ہے. لیجزی الذین، کیوں آئے گا وہ دن؟ لیجزی الذین، تاکہ وہ بدلہ دے نا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے. عمل صالح کرنے والوں کو، دنیا میں خیر خواہی کرنے والوں کو، لوگوں کے ساتھ احسان کرنے والے، ساری زندگی نیکیاں کرنے والے، ان کو ان کی نیکیوں کا بدلہ نہیں ملا. اور گناہ کرنے والے، اللہ کے باغی اور مجرم، ان کو جرموں کی سزا نہیں ملی. اس سزا کے لیے اور جزا کے لیے اللہ نے وہ قیامت کا دن رکھا ہے. اولئک لہم مغفرہ، عمل صالح کرنے والوں کے لیے مغفرت ہے اور بہت عزت والی روزی ہے. والذین سعوا فی آیاتنا، وہ لوگ جو ہماری آیتوں میں کوشش کر رہے ہیں، کس چیز کی؟ معاجزین، کہ ہمیں عاجز کر دیں، ہمیں نیچا دکھائیں اور لوگوں کو بتا سکیں کہ یہ آیتیں جھوٹ ہیں، معاذ اللہ، یہ آیتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی گھڑی ہوئی ہیں. بڑی کوشش کر رہے ہیں، بڑی صحیح کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم اس چیز کو ڈکلیئر کر لیں. یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتارا ہوا نہیں ہے، بلکہ اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے. آج بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو کوششیں کر رہے ہیں، اس پر محنتیں کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی زاویے سے ہم اس قرآن کو سائنس کے خلاف ثابت کر سکیں، ہم اس قرآن کو عقل کے خلاف ثابت کر سکیں، ہم اس قرآن سے کوئی غلطیاں نکال سکیں. لیکن صدیاں بیت چکی، ٹھیک ہے نا، غلطیاں نکالنے والوں نے کوششیں تو کی کہ یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے عالم بھی پیدا کیے، اللہ تعالیٰ نے ایسے ہر دور میں ایسے اس قرآن کے صحیح معنوں میں جاننے والے بھی پیدا کیے، جنہوں نے ہر دور میں اس قرآن کا دفاع کیا ہے. ہر دور میں دفاع. اس دور میں جو سب سے بڑے جو ہے کفار کے سامنے ڈٹ جانے والے اور اسلام کی حقانیت کو بیان کرنے والے ڈاکٹر ذاکر نائک حافظ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ٹھیک ہے نا. وہ ایک مناظرہ ان کا 2010 میں جو مناظرہ ہوا تھا ایک بہت بڑے امریکہ کے پادری کے ساتھ، کیا قرآن جو ہے سائنس، بائبل سائنس کے مطابق ہے یا قرآن سائنس کے مطابق ہے؟ تو انہوں نے ثابت کیا. آپ نے اگر مناظرہ نہیں دیکھا نا، وہ دیکھیں. جس نے وہ مناظرہ نہیں دیکھا وہ ڈاکٹر صاحب کی حیثیت کو سمجھ نہیں سکتا. کس قدر زبردست دلائل دیے انہوں نے، اور ان کو منہ توڑ جواب دیا ہے جو لوگ قرآن سے جو ہے وہ غلطیاں نکال رہے تھے، قرآن کی خامیاں نکالنے، نقص نکالنے کی کوششیں کر رہے تھے. منہ توڑ منہ کی کھانی پڑی. اور اس مناظرے کو دیکھ کر جو ہے سینکڑوں عیسائیوں نے اسلام قبول کیا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں جتنی بھی یہ کوششیں کر رہے ہیں، جو بھی کر سکیں، یہ ہمیں عاجز نہیں کر سکتے. اولئک لہم مغفرہ، اولئک لہم، ان کے لیے کیا ہے؟ مغفرت. ان کے لیے جو ایمان لائے، عمل صالح کیے اور کوشش کی قرآن کو غالب کرنے کی اور قرآن کا پیغام پھیلانے کی. اور جو لوگ ہماری آیتوں میں کوشش کر رہے ہیں کہ عاجز کر دیں، ان کو جھوٹا ثابت کر لیں، ان کے لیے عذاب ہے دردناک. وَيَرَى الَّذِينَ، اور دیکھتے ہیں وہ لوگ اوتوا العلم، کہ جن سب کو دیا گیا علم، الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ، جو نازل کیا گیا من ربک، آپ کے رب کی طرف سے. وہ کیا کہتے ہیں؟ هو الحق، یہی حق ہے. ہر دور میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کیا کہتے ہیں؟ اس قرآن کو سن کر، اس کو سمجھ کر کہتے ہیں یہی حق ہے، یہی تو تھا حق. فوراً پہچان لیتے ہیں. اس طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً پہچان لی اور کیا کہا؟ هو الحق، یہ حق ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہچانا، حضرت علی المرتضیٰ نے پہچانا، حضرت اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پہچانا.
سب سے پہلے جو اسلام لانے والے تھے ان لوگوں نے فوراً پہچان لیا هو الحق، یہ حق ہے، یہ سچی بات ہے، یہ کسی قسم کا جھوٹ اور ملمہ کی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے اور اللہ کا ہی کلام ہے۔ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاط، اور یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے ہمیں سیدھے راستے کی طرف۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر کیا کہنے لگے، هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہوئے، آپ کی توہین کرنے کے لیے ایک دوسروں کو کہتے ہیں ہم تم وہ بندہ بتائیں کہ جو یہ بات کہتا ہے کہ جب تم اذا مزقتم کل ممزق، جب تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، مٹی میں تم گل سڑ جاؤ گے، ہڈیاں بھی تمہاری ختم ہو جائیں گی، انکم لفی خلق جدید، دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے۔ یعنی بڑی حیرانگی کے ساتھ، یہ نہیں تھا ان کا، اللہ تعالیٰ کو تو مانتے تھے نا، یہ نہیں تھا کہ اللہ رب العالمین کی تقدیر کا انکار کرنے والے ہوں، بلکہ ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اس حقیقت کو بھی مذاق بنا لیتے۔ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ ایسے کہ جن کو اندر اندر سے پتہ ہوتا ہے کہ بات سچی ہے، لیکن اس بات کی سچائی جو لوگوں پر چھا رہی ہے اور لوگ اس سچائی کو قبول کر رہے ہیں، اس سچائی کی حقیقت کو کم کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے، اس بات کی حیثیت کو کم کرنے کے لیے اس بات کو، اس حقیقی بات کو، سچی بات کو مذاق میں اڑا دیتے ہیں کہ بات سچی ہے، کہیں لوگ سمجھ نہ لیں، کہیں لوگ اس کی طرف آ نہ جائیں، کہیں لوگ اس سچی بات کو قبول نہ کر لیں، تو اس حقیقت کو، اس سچی بات کو مذاق میں اڑا دیا، پھونکوں میں اڑا دیا، تاکہ اس بات کی حیثیت کم ہو جائے اور یہ بات اڑ جائے۔ یہی کر رہے تھے۔ اور بتائیں تمہیں ایسے بندہ، وہ بندہ جو کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے، گل سڑ جاؤ گے، ہڈیاں تمہاری ریزہ اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید، دوبارہ اٹھائے جائیں گے کیا ہم؟ افترا علی اللہ کذبا، کیا اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا؟ دیکھو سوچو یار کیسی بات کر رہا ہے، اللہ پر جھوٹ باندھا ہے اس نے، ہم بھی جن، یا کوئی اسے جنون تو نہیں، پاگل پن تو نہیں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں حقیقت کیا ہے، بل الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بلکہ یہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، یہ آخرت کی زندگی کو ماننا نہیں چاہتے، کیونکہ آخرت کے دن ان کو پھر عذاب ملے گا۔ اگر یہ مان لے کہ آخرت ہے، پھر ان کو اپنی منمانی زندگی چھوڑنی پڑتی ہے، پھر تو وہاں نافرمانوں کو عذاب ملے گا نا، ظلم اور زیادتیاں کرنے والے، چھوٹوں کو، کمزوروں کو پیس کر ان کا خون پسینے کی کمائی ہڑپ کر جانے والے، ان پہ ٹیکس لگانے والے اور انہی کے بل بوتے پر اپنی سرداریاں قائم رکھنے والے، ان کو اگر آخرت کو مان لیں گے تو ان کی سرداریاں جاتی ہیں نا، سرداریاں ساری ظلم کی بنا پر قائم ہیں ان کو اپنی سرداریوں کے جانے کا خطرہ ہے، ان کو اپنی ناجائز جو انہوں نے اپنے انکم کے ذرائع بنائے ہوئے ہیں نا، ناجائز ٹیکس لگا کے اور لوگوں کا خون پسینہ نچوڑ کے اور سود میں ان کو جو ہے دبا کے، یہ سب ان کو چھوڑنا پڑتا ہے، اس لیے وہ چھوڑنا نہیں چاہتے عیشوں والی زندگی، من مانی والی زندگی، اور ایک ہی بات کیا کر دیتے ہیں کہ آخرت ہے ہی نہیں، لا یؤمنون بالآخرہ، یہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، فی العذاب لا یؤمنون بالآخرہ فی العذاب والضلال البعید، اور آخرت میں یہ عذاب میں اور گمراہی میں ہے اور دور کی گمراہی میں۔ افلم یروا الی ما بین، تو کیا نہیں دیکھا، ان سب نے نہیں دیکھا، الی ما بین ایدیہم، یعنی جو ان کے سامنے ہے، وما خلفہم، جو ان کے پیچھے ہے، من السماء، آسمان میں سے، والارض، اور زمین میں سے، ان نشاء نخسف بہم الارض، کیا ان کو اس بات کا یقین نہیں، اللہ کی قدرت پر یقین نہیں، آسمان سے جو رب بارشیں برسانے والا ہے، زمین سے نباتات اگانے والا، جس رب نے پہلی دفعہ ان کو پیدا کیا ہے، نباتات کی، جس طرح نباتات کو اگاتا ہے اسی طرح تمہیں بھی پیدا کیا ہے نا، پہلی دفعہ پیدا کیا، جس طرح مردہ زمین میں مردہ دانہ ڈالتے ہو تم، اللہ تعالیٰ اوپر سے بارش برسا کے اس مردہ دانے سے نئی زندگی نکال لیتے ہیں، اسی طرح تمہیں نہیں پیدا کر سکتے کیا؟ اذا مزقتم کل ممزق، تم پوری طرح گل سڑ جاؤ گے اور تمہاری ہڈیاں بھی مٹی سے مٹی ہو جائیں گی، وہ دانہ بھی تو مٹی میں مٹی ہو کے گل سڑ جاتا ہے نا، جس کو تم بوتے ہو، کتنی دفعہ دیکھ چکے، وہ گٹھلی گل سڑ جاتی ہے زمین میں جا کے، مٹی سے مٹی ہو جاتی ہے، پھر بھی اس سے جو ہے نئی زندگی، نئی کومپل اور نیا درخت اس سے نکل کر تناور درخت بن جاتا ہے۔ کون ہے نکالنے والا؟ اسی طرح تم بھی مر جاؤ گے، گل سڑ جاؤ گے، ہڈیاں تمہاری مٹی سے مٹی ہو جائیں گی۔ جو رب دانے کو مٹی کر کے دوبارہ اس سے پودا نکال سکتا ہے، وہی رب تمہیں بھی مٹی میں ڈال کے ختم کر کے دوبارہ انسان بنا سکتا ہے۔ اس بات پر کیا یقین نہیں آتا؟ یہ تو روز دیکھ رہے ہو، تمہیں روزانہ دیکھتے ہو نا۔ وما خلفهم من السماء ان نشاء نخسف بهم الارض، اللہ کی قوت اور قدرت طاقت نہیں، ان نشاء نخسف بهم الارض، اللہ چاہے تو ابھی تمہیں زمین میں دھمسا دے، او نسقط علیہم کسفا من السماء، اللہ اگر چاہے تو آسمان سے ایک ٹکڑا توڑ کر تمہارے اوپر گرا کر تمہیں مار ڈالیں۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں بڑی نشانی ہے، یہ جو بیان ہوا ہے آسمان سے بارشوں کو برسانا، نباتات کو اگانا، اس میں بڑی نشانی ہے۔ لکل عبد منیب، ہر اس بندے کے لیے جو
فرما برداری کرنے والا ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا دیں، اپنا فرما بردار بنائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ قرآن پڑھنے سمجھنے اس کے مطابق اپنا عقیدہ عمل بنانے اور اس ساری زندگی اس قرآن پر عمل کرنے والا ہے، اس قرآن کے پیغام کو آگے پھیلانے والا بنا دیں۔ آپ کو جس طرح پہلے بھی میں کہتا ہوں، ان اسباق کو خود بھی سنا کریں، اپنے گھر میں تمام فیملی ممبرز کے ساتھ بھی ان کو شیئر کیا کریں، اپنے فیس بک پر واٹس ایپ گروپس میں بھی ان کو شیئر کیا کریں، تاکہ یہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ آگے انشاءاللہ ہم نیکسٹ پڑھتے ہیں۔ السلام۔